بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ مبشر و نذیر، شاہد و دائی، ساقی کوثر، آخری نبی، رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف امت مسلمہ کے خیر خواہ تھے بلکہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور انہیں اپنی امت خیر یعنی بہترین امت میں داخل ہونے کی دعوت بھی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت تمام الہامی و غیر الہامی مذاہب پر غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا غالب ہونا اس بات سے بھی ثابت ہے کہ عرب کے انتہائی غیر مہذب ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و تمدن کی ایسی روشنی پھیلائی جو تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اب اسلام کا سورج کسی بھی وقت غروب نہیں ہوتا اور نہ قیامت تک انشاءاللہ غروب ہوگا۔ آج ہمارا تدریسی عنوان ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ اس عنوان کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی امتیازی خصوصیات کو سمجھ سکیں۔ طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت عالمگیریت یا عمومیت ہے۔ لفظ عمومی سے عمومیت نکلتا ہے۔ اس کے معنی ہے عام یا اکثر۔ عالمگیریت کے معنی ہے دنیا پر چھایا ہوا ہونا یا جہاں کو زیر کرنے والا ہونا، یعنی کل انبیاء اپنے اپنے خطے، مخصوص اقوام اور مخصوص ادوار کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ اگرچہ دین کی بنیاد ایک ہی تھی لیکن تبلیغ اور ذمہ داری محدود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عمومی اور حتمی ہے، کل بنی نوع انسان اور اجنہ کے لیے ہے، لہٰذا آپ کے پیغام رسالت کی شکل و صورت، نوعیت اور کیفیت سے روئے ارض کا ہر انسان اور جن مستفید ہو سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے موضوع مناسب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کاملیت کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ کامل کے معنی ہیں پورا، تمام، سب، کل، اور کامل ہونا کے معنی کسی کام میں پورا ہونا، اور کاملیت سے مراد مکمل حیثیت رکھنے کے قابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت ہے۔ اس دین کے سامنے اب کسی اور دین کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام ہر زاویہ اور ہر نقطے سے دین و دنیا کے کل معاملات کو مکمل گرفت میں رکھتے ہوئے
تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یہ اپنے مقام میں اتنا بلند ہے کہ کوئی اور قانون، مذہب، ترکیب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکملیت کو نہیں چھو سکتی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3، جو قرآن کریم کی آخری آیت ہے اور حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد میدان عرفات میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر قیام کے لیے وہاں تشریف فرما تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ یعنی دین اسلام اللہ رب العزت نے کل بنی نوع انسان، جنات کے لیے پسند فرمایا اور مکمل صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہدایت تمام نعمتوں سے افضل ترین نعمت ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت پہلی شریعتوں کا نسخ ہے۔ شریعت کے معنی مذہبی قانون، قانون الہی، قانون یا طریقہ کے ہیں، اور طریقہ کی جمع طرائق ہے۔ نسخ کے معنی تردید یا منسوخی کے ہیں، جبکہ عربی کے قدیم طرز تحریر کو بھی نسخ کہا جاتا ہے۔ یہاں شریعتوں کا نسخ سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء کی نبوت کو منسوخی ہو چکی ہے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور دین قابل قبول نہیں، کیونکہ پہلے آنے والے مذاہب لوگوں کی دست درازی کا شکار ہو گئے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سچے کلام اور تاکید کردہ مذاہب تھے۔ سورہ آل عمران آیت 85 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ دین اسلام تمام بنی نوع انسان کے لیے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ کے کلام میں تحریف و تبدل کر دیا جائے تو پھر اس کلام کو کلام کرنے والے سے کس طرح منسوب کیا جا سکتا ہے۔ یہود و نصرانیوں کے لیے بھی اس دین اسلام میں خوشخبری ہے کہ وہ اپنے تحریف شدہ دین کو چھوڑ کر اس میں داخل ہو جائیں۔ گزشتہ تمام ادیان کی تعلیمات اب دین اسلام کا حصہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ شریعتوں یا کتابوں کو تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے باری تعالیٰ نے خود ذمہ داری کیوں نہ لی؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے مروجہ شریعتوں کو دوام بخشنا مقصود الہی نہ تھا، اور یہ شریعتیں انہی ادوار و اقوام کے لیے محدود تھیں، لیکن دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتمی حیثیت میں سامنے لانا مقصود تھا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نصیحت، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ سورہ قیامہ آیت 17 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک
اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اصلی شکل و صورت میں معنی و مطالب کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے، اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ تا قیامت محفوظ رہے گا۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جو انسان کے دل پر حرف بحرف اتر جاتی ہے، یعنی یاد ہو جانے والی کتاب ہے۔ حفاظت سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبی یہ ہے کہ تحریری و زبانی اس کی حفاظت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر کے کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی نبی کی سیرت و سنت کو مفصل و مدلل طریقے سے محفوظ نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور صحابہ اکرام کی محبت کی بدولت ممکن ہو سکا ہے کہ محدثین اکرام کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ ہر دور میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے پر مامور رہی ہے، اور آج مستند حدیث مبارکہ، مستند کتب حدیث میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ سنت در حقیقت قرآن کریم کی شرح اور عملی تفسیر ہے، اور شریعت الہی قرآن حدیث اجماع و قیاس سے اخذ کی جاتی ہے۔ اس دور میں اہل سنت کے لیے صحائح ستہ کی کتب جو حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں ہمارے پاس آج موجود ہیں۔ اہل تشیع کے لیے اصول اربع کی 4 حدیث کی کتابیں ہیں جو رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان ہیں۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت جامعیت و ہمہ گیریت ہے۔ جامع کے معنی جمع کرنے والا یا تکمیل کرنے والا، مکمل حامل یا ہمہ گیر کے ہیں۔ جامعیت اور ہمہ گیری سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہر بات کا مکمل علم موجود ہے اور مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ہر شعبہ زندگی کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ آئلی زندگی ہو یا سیاسی، مجموعی یعنی اجتماعی یا اقوامی، امن ہو یا جنگ، یہاں تک کہ جانداروں و غیر جانداروں سے سلوک، ہر طرح کے معاملات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع اور مکمل تعلیمات اپنے پیغام رسالت میں پیش کی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اہم ترین خصوصیت ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ عربی میں لفظ ختمہ کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا ہے، یعنی کسی کام کو مکمل کر کے
بند کر دینا، اور خاتم کے معنی ختم کرنے والا ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ سورہ احزاب آیت 40 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں سے یہ جتایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے، لہٰذا نبوت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کو بڑھانے اور آئندہ نسلوں تک لے جانے کے لیے نسبی اولاد کی ضرورت نہیں، اس کے لیے روحانی اولاد کام کرتی ہے، اور رسول یعنی معلم انسانیت امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، لہٰذا کل بنی نوع انسان کے روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کثیر اولاد یعنی کثیر امت ہوگی۔ رسالت و نبوت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو خاتم نبوت اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ نبوت کو اپنے تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا۔ صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی خصوصی شان رسالت ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ ہر چیز میں بتدریج ترقی ہوتی ہے اور انتہا پہ پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو مقصد مقصود ہوتا ہے وہی اصل نتیجہ ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کے مطابق دین کی تکمیل اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ انبیاء سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفی کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لیے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے مراد یہ ہے کہ وصف نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا، اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا۔ اس سے اس مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس پر امت کا اجماع ہے، اور احادیث رسول جو تقریباً درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس پر شاہد ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی سے پہلے مل چکی ہے۔ قرآنی آیات اور حدیث سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی رہ چکے ہیں اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت سے پہلے آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ نبی مقرر کیے جائیں گے، اگرچہ
وہ گزشتہ نبی تھے۔ ان کے اس رتبے کو اپنی جگہ برقرار رہنا ایک حقیقت ہے۔ ان کا دوبارہ آنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن امت کے رکن کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن و حدیث کو ہی پھیلائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری و تمام کتب حدیث میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ حدیث میں اس تمثیل کے معنی یہ ہیں کہ نبوت کی مثال ایک عالی شان قصر نبوت، عالی شان محل کی ہے، جس کے مالک و رکن انبیاء اکرام ہیں، اور اس عالی شان عمارت میں صرف ایک رکن کی ضرورت تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے مکمل ہو گئی۔ اب اس قصر نبوت میں کسی اور نبی یا رسول کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ صحیح مسلم، بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا۔ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ یعنی اب امت کی ہدایت کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کی ذمہ داری ہے، اور علماء و خلفاء کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو وہ جاری رکھیں گے، قائم کریں گے، جبکہ قرآن و حدیث کی جامع، واضح اور محفوظ علمی ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ وہی تشریعی و غیر تشریعی، یعنی مطلوب یا غیر مطلوب، دونوں قسم کا نزول مکمل ہو چکا ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ اکرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے تمام طبقات کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع اسی عقیدے پر ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے۔ ختم نبوت کے دلائل ہمیں ان عنوانات کے تحت ملتے ہیں کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے اب پیغام رسالت موجود ہے۔ تکمیل دین ہے، یعنی دین مکمل ہو چکا ہے۔ حفاظت دین ہے، نہ صرف تکمیل ہو چکی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے۔ اور ختم نبوت کی ایک دلیل صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دین
تکمیلی صورت میں بحفاظت موجود ہے۔ آپ کا ہوم اسائنمنٹ یہ 2 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 2، اجماع اور اجماع صحابہ سے کیا مراد ہے؟ آج کے تدریسی عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آخری پیغام الہی ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔